والا آئیڈیا لے آئے زیرو پروفٹ اسکول شاپ، جس میں ہم نے اسکول کے سارے آئٹم، آپ کا کیمرہ مین دکھا رہا ہے، تو ہم نے سارے آئٹم لا کے رکھے جس کے اوپر ہم کوئی پروفٹ نہیں لیتے۔ اب تک ہم 22 کیمپ لگا چکے ہیں جس میں ہم 25,000 یتیم بچوں کو فری سامان دے چکے ہیں، ہم 60 کے قریب نلکے لگوا کے دے چکے ہیں، ہم نے اب تک 15 گھر بنا کے دیے ہیں۔ تو یہ ارشد صاحب ہم بنا رہے ہیں ادھر 14 کمرے بنا رہے ہیں جی، یہ ہماری پوری ٹیم ہے۔ میں ایک دفعہ لاسٹ ٹائم نام بھی لوں گا، چودھری فیضان علی، سید غلام مرتضیٰ، عدنان شفیق، نیاز احمد نیازی، یہ حصہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، میں محمد ارشد اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور اس وقت میں موجود ہوں سید باقر گیلانی ٹرسٹ فتح پور کروڑ، تو وہاں پر ہم موجود ہیں۔ تو یہ سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہمارے پاس موجود ہیں، سید ناصر شاہ۔ ہم ان سے ہی اس ملاقات پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ٹرسٹ کا ہے انہوں نے کیسے شروع کیا، کہاں سے شروع کیا، اور انہیں کیسے خیال ہے۔ جی صاحب، ایک تو آپ ہمیں اپنے طرف سے اپنا نام بتا دیں گے، تو پھر سامعین کرام کو آپ بتائیں گے کہ آپ کو یہ ٹرسٹ بنانے کا خیال کیسے آیا اور کب آیا۔ جی شکریہ ارشد صاحب۔ سید ناصر شاہ گیلانی اس میں گرامی ہے میرا، اور بطور ٹرسٹ چیئرمین میں الحمدللہ کام کر رہا ہوں، تو خادمی، لیکن کوئی نہ کوئی ڈیزیگنیشن دینی پڑتی ہے۔ اور آپ نے 2 سوال کیے، دوسرا یہ کہ یہ خیال کیسے آیا، تو میں یہ کہوں گا جیسے آپ میرے پاس آئے بیٹھے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں، مثلا آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ کسی کو جرسی دے رہے ہیں، سویٹر دے رہے ہیں، کوئی راشن دے رہے ہیں، اس کو جو انٹرنیٹ پہ نہ چڑھائیں۔ ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، جوید صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے سینئر ٹیچر ہیں۔ تو میں ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہوں، 12 انٹرویو دے چکے ہیں، کہ میں نے یہ کام کا آئیڈیا انٹرنیٹ سے ہی لیا۔ فیس بک پہ ایک میرے کزن ہیں، وہ مدرسے کے بچے تھے، ان کو جرسیاں دے رہے تھے، ان کو سویٹر دے رہے تھے، وہاں سے میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ میرے اندر نہیں، میرے ایک دوست ہیں فیضان علی، وہ ہمارا پورا حصہ ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ جتنے بھی آئیڈیاز ہوئے بیک ان 2015 میں ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا وہاں سے، اور پھر ہم نے وہاں سے شروع کیا۔ جی سر۔ تو 2015 سے اس کا آغاز کیا ہوا ہے؟ جی سر، 2015 سے ہم نے اس ٹرسٹ کا آغاز کیا تھا، ایک چھوٹے لیول پہ، جیسے کہ ہم نے کچھ ورزیاں لی تھی، جو آرفن چائلڈ ہوتے ہیں ان کو ورزیاں دی۔ اس کے بعد ہم نے اور جو کام کیے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اس دکان کا نام زیرو پرافٹ شاپ آپ کی طرف سے ہے جی، تو اس قسم کی شاپس کتنی بنائی ہیں آپ نے؟ آپ کی اجازت سے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا۔ یہ زیرو پرافٹ کا جو اصل لفظ ہے، یہ ہم نے انوینٹ کیا تھا زیرو پرافٹ سبزی شاپ سے، جو ہم نے سٹارٹ لیا تھا۔ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تو کروں گا اس کو مختصر۔ ہم نے ایک سبزی کی ماہ رمضان میں برانچ لگائی، جس میں ہم نے منڈی سے سبزی لینی اور لوگوں کو منڈی ریٹ کے اوپر 5 روپے کلو، 7 روپے کلو لوگ لے کے جاتے رہیں، تو ہم نے ویسے دے دینی۔ جب ہم نے ایک وہ سبزی لگائی تو پھر ہمارے ذہن میں آئیڈیا آیا کوئی ایسا کام کریں جو فار لانگ ٹرم ہو، لمبے عرصے کے لیے۔ سبزی 1 مہینے کے لیے، تو پھر ہم نے وہ سبزی والا آئیڈیا لے آئے زیرو پروفٹ اسکول شاپ، جس میں ہم نے اسکول کے سارے آئٹم، آپ کا کیمرہ مین دکھا رہا ہے، تو ہم نے سارے آئٹم لا کے رکھے جس کے اوپر ہم کوئی پروفٹ نہیں لیتے۔ اللہ گواہ ہے جی، ہم نے اس میں سے کروڑوں روپے کا سامان دیا ہے، کوئی پروفٹ ڈزنٹ مین کہ جو ہے ہم اس کو زیرو کاسٹ پہ دے رہے ہیں، نہیں۔ ہم اس کو ویسے دے سکتے تھے کہ ہم جی لوگوں کو فری دیں، وہ ہم تھوڑے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے جی۔ تو ہم نے یہ آئیڈیا لیا کہ ہم جو ہے جتنے کی چیز بن رہی ہے، مطلب ایک ماسک ہے، جی جی، باہر سے آپ کو ملتا ہے 10 روپے کا، میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ ایک بیگ پڑا ہے ہمارے پاس، یہ ایک بیگ ہے جی، یہ آپ کو بازار سے ملتا ہے 150 روپے کا، یہ ہمیں کاسٹ اس کی پڑ رہی ہے 99 روپے۔ اب ہم 99 روپے لیتے نہیں ہیں، یہ ہم اپنے گاہک کو 90 روپے کا دے رہے ہیں۔ یہ بیگ آپ کو 90 روپے کا کہیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح 50 روپے والی کاپی ہے، ہم 40 روپے میں دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ذہن میں، پھر یتیم بچوں کے لیے ہم کیمپنگ کرتے ہیں سالانہ، ہر سال، جس میں اب تک ہم 25,000 یتیم بچوں کو فری چیزیں دے چکے ہیں۔ اس کا ایک علیحدہ پروسیس ہے۔ تو آپ نے سوال کیا یہ آئیڈیا کیسے آیا، تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا یہ آپ نے سوال کیا سر ارشد صاحب کہ یہ جو ہے کتنی برانچز ہیں، تو اب تک الحمدللہ ضلع لیا اور بکھر کے اندر 17 برانچز کام کر رہی ہیں، ماشاءاللہ، اور سیم یہی مقصد ہے، اور ان کے اوپر بھی سیم ہم ادھر سے مٹیریل ڈیلیور کرتے ہیں۔
اور وہ جو ہم نے ایک اس بزنس کو, اس چیز کو ہم نے ایک نیا رخ دیا ہے, اور سالانہ وہاں لگا کے چیزیں, اور ہمارے پاس ہر چیز اسکول متعلق موجود ہے, اور کوالٹی بھی اچھی ہے. یہ بھی مد نظر رکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا لو کوالٹی. یہ ہمارے نیاز احمد نیازی منیجر ہیں زیرو پرافٹ شاپ کے, یہ ہیں سید غلام مرتضیٰ شاہ ہمارے, میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کے منیجر ہیں. بیگ دکھائیے گا بیٹا, بڑا بیگ جو ہمارے پاس سب سے بڑا بیگ ہے بڑی کلاس کے لیے. اب یہ بیگ دیکھیں سر, یہ بڑے دوسری طرف آتے ہیں, یہ آپ کے کیمرہ مین دکھا رہا ہوگا. یہ ایک بیگ ہے, آپ بازار سے لینے جائیں آپ کو 1500 سے کم نہیں ملے گا. یہ 970 روپے کا ہمیں آتا ہے, ہم 980 روپے کا اس کو دے رہے ہیں. زیرو پرافٹ سے مراد یہ ہے کہ 10 روپے ہم بلٹی کی مد میں اور شاپر کی مد میں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو 970 روپے کا پورے بازار سے آپ مارکیٹ گھوم لیں, میرا لال اعلان یوٹیوب انٹرنیٹ ہے, اس ریٹ کے اوپر آپ کو یہ کہیں سے نہیں ملے گی. اور کوالٹی بھی دیکھیں, لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ مٹیریل ایسا دے رہے ہیں, میں وہ انٹرویو لمبا ہو جائے گا, طول پکڑ جائے گا, ہم نے اور ڈسکشن کرنی ہے. میں آپ کو سارا سامان دکھاتا ہوں جی. ہاں, اور اس کا کلیم بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے, شوز ہیں, ورزی ہے, ماسک ہے, سب پیرالل ٹو مارکیٹ. میں پھر اس بات پہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں میں ذہن میں آتا ہوگا کہ اتنی سستی چیزیں ہیں تو یہ پتہ نہیں, جیسے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں لو کوالٹی ہے. نہیں, ڈزنٹ کوالٹی اس کی لو نہیں ہے, بس ہم نے ٹرینڈ ایک نیا سیٹ کیا جی. اچھا, تو سر جی اس کا جو سسٹم ہے یہ تو آپ نے بتا دیا یہ ایسا ہے جی. تو اس کے یہ سارا کرنے کے لیے ڈونیشن کا سسٹم کیا ہے؟ جی, تو یہ بڑا اچھا کویشچن کیا اچھا صاحب آپ نے. میں جلدی بتاؤں گا کہ ہم صرف زیرو پرافٹ شاپ نہیں چلا رہے. الحمدللہ یہ میرے پاس بروشر بھی موجود ہے. اب تک ہم 22 کیمپ لگا چکے ہیں جس میں ہم 25,000 یتیم بچوں کو فری سامان دے چکے ہیں. ہم 60 کے قریب نلکے لگوا کے دے چکے ہیں. یہ ایک ویسے بائی دی وے پڑی ہے, یہ دیکھیں جی, میرا اپنا گھر کے نام سے جی. یہ 15, یہ ہم پھٹی نہیں لگا سکے, یہ تختی یا وہ پھٹی جو بھی کہیں, تو ہم نے اب تک 15 گھر بنا کے دیے ہیں. لوگوں کو 15 گھر تعمیر کر کے ان کے حوالے کر دیے. ان کے حوالے کر دیے فی سبیل اللہ. زمین ان کی ہوتی تھی, اس کے اوپر ہم نے ان کو 15 گھر ضرورت مند بیوہ عورتیں ان کو بنا کے دیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کسی ایک گھر کا ہمیں حوالہ دے دیں 15 میں سے, کس سر وہ 110 چیک میں بنا کے دیے. پرسن کا نام ہم نے کبھی شو نہیں کیا, کبھی بھی. ہم نے جب بھی ہماری پوسٹیں دیکھیں گے, ہم نے کبھی بھی 25,000 بچوں کو سامان دیا, کبھی کسی کی فوٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر لگاتے بھی ہیں تو اس کو ہائیڈ کر کے لگاتے ہیں. اور میں بتاتا جاؤں گا سر جی, اس کے علاوہ ہماری 50 بچے فتح پور کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جن کا سارا خرچہ ہماری ٹرسٹ برداشت کر رہی ہے. اس کے علاوہ جی ہم نے ہینڈ پمپ لگا کے دیے ہیں. تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں بیمار, ہر مہینے ان کو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں, بلڈ کی فراہمی ہماری ٹرسٹ فی سبیل اللہ ارینج کروا کے دیتی ہے. ہمارے پاس ڈونرز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم بات کریں تو اپنا روزگار, ایک اور ہمارا پروجیکٹ ہے اپنا روزگار, جس میں ہم ہر مہینے 5 لوگوں کو کام کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر مہینے ان سے 500 یا 1000 روپے واپس لیتے ہیں. 30, 40, 50 ہزار کا وہ کام ہوتا ہے. کسی کو ریڈی لگا دی, کسی کو عوام بنا دیا, کسی کو یہ اپنے روزگار کے تحت 20 لوگوں کو کام کر کے بھی دیا ہوا ہے. اور ماسک تقسیم کیے ہوئے ہیں 2 لاکھ کے قریب. اسکولوں میں کیمپنگ کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کرونا ڈیز میں کافی سارا, تو یہ سارا ہو گیا. اور آپ کے کوشچن مین کی طرف آتے ہیں. آپ نے کوشچن کیا تھا کہ ڈونیشن کہاں سے آ رہی ہے, تو ڈونیشن آپ دے رہے ہیں, سر جوید صاحب دے رہے ہیں, میں دے رہا ہوں. مراد یہ ہے کہ عام بندہ دے رہا ہے. ماشاءاللہ. ہم نے ان کو اویئرنیس دی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں 300 روپے ہر مہینے دیں. میری ٹیچر کمیونٹی, میری ٹیچرز بہنیں, ٹیچرز بھائی, اور ادر کمیونٹی بھی ہے, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی تھرو آؤٹ پاکستان میرے دوست ہیں, جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف 300 روپے آپ نے ہر مہینہ دینا ہے. ہم نے گروپ بنائے ہوئے, ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. بیوہ بچیوں جو ہیں ان عورتوں کی شادی بھی کرتے ہیں, بیٹیوں کی, مطلب جو بھی کام کرتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں. اس مہینے اتنی ڈونیشن آئی, ٹھیک ہے, جیسے لاسٹ مہینے 3,70,000 آیا, اس کو ہم نے جہاں لگایا اس کا ایک پورا آڈٹ ہوتا ہے, انٹرنیٹ پہ چڑھاتے ہیں. تو 610 لوگ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, جو ہمیں ہر ماہ 300 روپے بھیجتے ہیں. ماشاءاللہ. ہماری یہ سر جو ہے سب ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ 300 بھیجیں, لیکن کچھ لوگ 300 کے بجائے 20,000 بھی بھیج دیتے ہیں, 500 بھی بھیج دیتے ہیں, 1000 بھی, جن کو اللہ جو توفیق دیتا ہے. تو ہم بھی خود ہیں وہ ملاتے ہیں. اور فیضان بھائی ہیں, ان کے ڈونرز ہیں, عدنان شفیق بھائی ہیں, ہماری پوری ٹیم ورک ہے. ہر انٹرویو میں سامنے آتا ہوں. تو یہ ہمارا ایک ٹیم ایفرٹ ہے. ماشاءاللہ جی. تو اس کے علاوہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے جو آج کل بہت عروج پر ہے, اس کی جو پبلسٹی بھی ہے, لوگ بھی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہیں,
تو ہم چاہیں گے کہ ہمیں اس پروجیکٹ کے متعلق بھی بتایا جائے اور وہ دکھایا بھی جائے، تاکہ ہمارے سامعین جو ہیں جہاں جہاں پر ہیں، ملک میں ہیں، بیرون ملک ہیں، یورپ میں ہیں، جدھر جدھر بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ پر بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم پر بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، جوید صاحب پر بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میری بھی ریکویسٹ ہوگی وہ اس اچھے پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ آئیں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں. جی سر، میں شکریہ سر. میں یہ بتانا چاہوں گا اس ٹرسٹ کا نام ہے جی، میں نے جیسے عرض کی 5 سال سے ڈیفرنٹ کام کر رہے تھے، جو میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پچھلے 4 ماہ سے ایک آئیڈیا آیا کہ ہم کوئی پرماننٹ اور کام کریں. تو اس کے لیے ہم نے میری آغوش یتیم خانے کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے، جس میں ہم پورے ضلع لیا کے یتیم بچے ان کو اکٹھا کریں گے، اکٹھا کر کے ادھر ان کو رہائش دیں گے، کھانا دیں گے، تعلیم دیں گے. جو بچے تعلیم میں تھوڑے کمزور ہوں گے ان کو ہنر دیں گے، سکلز دیں گے، کمپیوٹر سکل. جب وہ کمانے کے قابل ہو جائیں گے تو ان کی ماؤں کو ہم وہ ریٹرن کر دیں گے امانت سمجھ کے. یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا پروجیکٹ ہے. پچھلے 4 ماہ سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں، اور میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں. وزٹ کرانے کے بعد آپ کے چینل کے تھرو میں نے ایک ریکویسٹ بھی کرنی ہے، اس کو بھی میں کروں گا. ٹھیک ہے، آئیے جی ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو اس جگہ پر لے کر چلتے ہیں. یہاں یہ تعمیر ہو رہا ہے، میری آغوش. سامعین کرام، ہم میری آغوش یتیم خانہ تو اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں. یہ آپ پی چھتر شریف جگہ پر یہ پہنچ چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بورڈ لگا ہوا ہے. اس کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا سسٹم جو ابھی اس کی تیاری شروع ہے. اس کی بنیادیں ماشاءاللہ رکھ دی گئی ہیں، اس کی بھرتی کا سسٹم ہو رہا ہے. شاہ صاحب ہمیں وزٹ کرائیں گے کہ وہاں کیا کیا بنا رہے ہیں، کیا ان کا سسٹم آگے. آئیں شاہ صاحب، ہمیں دکھائیں سر پلیز. جی جی سر، ادھر ہی رک جاتے ہیں سر. یہ آپ کا کیمرہ مین بھی دکھا رہا ہے جی. جی تو یہ ارشد صاحب ہم بنا رہے ہیں جی، ادھر 14 کمرے بنا رہے ہیں جی، ماشاءاللہ جی. جس میں رہائشی جو رومز ہیں وہ 11 ہیں، اور اس کے علاوہ ایک مسجد ہے، ایک ڈائننگ ہال ہے، ایک آفس ہے. تو باقی واش روم، لانڈری وغیرہ، برآمدہ، وہ سارا کچھ ویسے ہی ہے. تو یہ آپ کا کیمرہ مین دکھا بھی رہا ہے. جی تو جی یہ سر ہم ایک برتھی پہ یہ نظام پہنچ چکا ہے ہمارے پاس. ریگولر جیسے آپ کو بتایا کہ ڈونیشن آ رہی ہے. جی جی پچھلے 2 ماہ سے ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور جیسے کوئی مسجد بنوائے یا کوئی بنوائے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا جی، کہاں سے بنے گی. تو ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے کام ہے، اور اللہ پاک اس میں مدد کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ بن جائے گا. تو ہمارے ساتھ استاد محترم جناب جاوید صاحب ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ تھوڑا سا اس کے متعلق اپنی روشنی ڈالیں جو شاہ صاحب نے جو پروجیکٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں نا، ان میں خداوند کریم بے نیاز کی مدد شامل ہوتی ہے. کرنے والے کا مخلص ہونا ضروری ہے، کہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے، نبی پاک کی رضا کے لیے، اپنے پیاروں کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. انسان کو ارادہ بڑا کرنا چاہیے. جب ارادہ بڑا ہوتا ہے تو منصوبے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور کام کرنے والا بہت آگے نکل جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ شاہ صاحب کو کامیابی و کامرانی عطا. میں اس سارے پروجیکٹ کو دیکھ کر جو پچھلی صورتحال ہے، میں واقف تو تھا شاہ صاحب سے. تو تعریف تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اس کے نبی کی تعریف ہے. انسان تعریف کے قابل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہیرے ہوتے ہیں، جن کو ہم دیکھیں تو ہیرے کو ہیرا کہنا پڑتا ہے. اگر کوئی ہیرے کو ہیرا نہیں کہے گا، سونے کو سونا نہیں کہے گا، تو پھر اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے. تو میرے خیال میں جناب سید ناصر شاہ صاحب ہمارے علاقے کے ایک بطور ہیرا کام کر رہے ہیں دینی لحاظ سے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں کامیابی دے. ہم شروع سے ان کی مالی معاونت تو پہلے نہیں کر رہے تھے، لیکن ہماری دعائیں ان کے ساتھ تھیں. اب تو ہم ان کے گروپ کے ساتھ ہیں، ہماری کوشش بھی ہے، ہماری دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. میرے خیال میں یہ ہمارے علاقے کے لیے سیکنڈ عبدالستار عیدی انشاءاللہ ثابت ہوں گے. وقت ثابت کرے گا کہ جس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں، جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں، جس طرح یہ لگن سے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ان کی نسبت سے ان کی طرح کا ہی کام کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اسی سٹیج پر لے جا سکتا ہے. مالک کے کوئی مشکل نہیں ہے ایسے کام کرنے. تو یہ ان کی بنیادیں ایسے ہیں جیسے عبدالستار عیدی صاحب کے کام تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا. شاہ صاحب سے لاسٹ میں ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنے آخری لمحات میں کچھ چند الفاظ ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے خطاب فرما دیں. شکریہ. میں چینل کے لیے بھی کہوں گا، پہلے آپ نے جو اتنی تعریف کی ہے، تعریف مالک ذات کی ہے،
मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि हम उनका करम है मालिक ज़ात का। मैं बारहा कहता हूँ कि कैमरा फेस मेरा ही आता है, लेकिन ये हमारा टीम वर्क है। ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज में गिनवाया, कहा। तो ये हमारी पूरी टीम है, हम लगे हुए हैं, हमारी एफ़र्ट है, हर बंदे की एफ़र्ट है। मैं एक दफ़ा लास्ट टाइम नाम भी लूँगा, चौधरी फैज़ान अली, सैयद गुलाम मुर्तज़ा, अदनान शफीक, नियाज़ अहमद नियाज़ी, ये हिस्सा हैं, बराबर मेरे पैरेलल हैं। जितना मैं काम करता हूँ तो जैसे एक टीम कैप्टन है तो वो जीत जाता है ना, तो ट्रॉफी वो उठाता है, तो ट्रॉफी सारे को बुला के नहीं दे सकते। तो सेम यही है, मेरी टीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आपने जैसा हुक्म किया, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे और हमें ये प्रोजेक्ट जल्द कंप्लीट करने की इस्ताअत दे। तो मैं लास्ट पे 2 रिक्वेस्ट करूँगा। एक तो ये करूँगा कि ये जहाँ तक हमारा वीडियो पैगाम पहुँचे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी डोनेशन सही जगह पे लगे, हम ये नहीं कहते कि हमें भेज दें, आप विज़िट करें। अगर आप बाहर किसी मुल्क के अंदर हैं तो यहाँ अपने रिलेटिव उनको विज़िट करवाएं, और हम इंशाअल्लाह जो है ना काम कर रहे हैं और अल्लाह की आस पे लगे रहेंगे जी। अल्लाह हमारी मदद करता रहेगा। और लास्ट थिंग, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम सोशल मीडिया के दोस्तों का, तमाम यूट्यूब चैनल्स का, तमाम दोस्तों का। जो अब देखें बड़ी हॉटनेस है, बड़े मोहतरम जवेद साहब हैं, आप भी हमारे टीचर हैं, सीनियर हैं, हमारा प्रोफेशन भी एक है। मैं मशकूर हूँ कि आप इतनी गर्मी में यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने इस इबादत में इस तरह हिस्सा डाला, और आपका शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। और मैं आप सब देखने वालों से, लास्ट तक जो लोग देखें डेफिनेटली, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर, आप जैसे सर कह रहे थे कि माली मामनत नहीं होती कि आप हमें पैसे उठा के दे लें, ये मामनत होती है कि आप इसको शेयर कर दें। हो सकता है आपके शेयर करने से हमें डोनर मिल जाए, आप वो आपके हिस्से में भी उसका खाता जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा साथ दें। ये माशाल्लाह जी, ये शाह साहब के बहुत अच्छे अल्फाज थे। तो हम इनके दुआया कलमात के साथ कि अल्लाह ताला ने को कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब फरमाए। आमीन। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।